کیونکہ روزوں کی بات ہو رہی ہے، سحری کے ٹائم اب یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اذان کے دوران بھی آپ کھا سکتے ہیں، کچھ جگہ پہ یعنی اذان شروع ہے تو آپ نہیں کھا سکتے. اصل مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اہل حدیث نے بھی غلو کی ہے اور حنفی حضرات نے بھی. یہ ایک حدیث تھی ابو داؤد میں، اور اس کے اوپر امام ابو داؤد نے یہی باب باندھا ہے کہ اذان کے دوران کھانا پینا کس شخص کے لیے. اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوگی تو جلدی جلدی اس برتن میں سے حاجت پوری کر لے، کیونکہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، طلوع فجر ہو رہی ہے ابھی. وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھوڑے منٹوں کا دے دیا گیا. اور اذان کا ذکر اس لیے ہوا کہ اس زمانے میں الارم نہیں ہوتے تھے، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، اذان اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری. بالکل. اچھا، لیکن کس کو کہا؟ جو پہلے سے کر رہا تھا وہ حاجت پوری کر لے. یہ نہیں ہے کہ اذانوں کے وقت وہ اٹھ کے کھانا پینا شروع کرے اور آخری اذانیں جو آدھے گھنٹے تک ہو رہی ہیں وہ کھاتا پیتا رہے. بالکل یہ بات نہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ پہلے سحری کر چکا ہے، اب اذانیں شروع ہوئی ہیں اور پانی پی رہا ہے، اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کوئی کہے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس کی فجر کی نماز ہو گئی، اگرچہ دوسری ایک رکعت اس کی وہ ٹکیاں نکلتے وقت ہو رہی ہے اور مکروہ ٹائم ہے، لیکن اسے یہ ایج حاصل کے سٹارٹ کر چکا تھا. ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی، اگرچہ 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہو رہی ہیں یا ٹرانزیشن پیریڈ میں، اسے نماز کا ثواب مل جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. یہاں پہ بھی اگر اس نے پہلے سحری شروع کی اور بیچ میں وقت داخل ہو گیا تو وہ جلدی سے پورا کر لے. اور اگر وہ لیٹ اٹھا ہے اور ختم سحری ہو چکی بھی ہے، اب وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اذانیں تو 20 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں. آج کل اذانیں ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، فجر کے لیے ہوتی ہیں. جی جی. لہٰذا اذان ہو یا نہ ہو، اگر گھڑی بتا رہی ہے اور سٹینڈرڈ ٹائم ہے، کئی تو مساجد کی گھڑیاں بھی سٹینڈرڈ ٹائم نہیں، آپ کیسے رلائی کر سکتے ہیں؟ ایپلیکیشن آپ کو بتا رہی ہے کہ آج ختم سحری جہلم میں 4:40 ہے. بھائی کوئی اذان ہو یا نہ ہو، میں نے 4:40 سے پہلے ختم سحری کر دیں. بالکل. 1 سیکنڈ بھی اوپر کیا، ہماری پکڑ زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس اب لیٹ لانگ کی کیلکولیشن کے بعد ہر چیز موجود یہ ہے، سب کچھ موجود ہے. ہمارے لیے کوئی ٹالرنس موجود نہیں ہے. ہاں ایک ایج حاصل ہے کہ کوئی شخص 4:40 تھا، اس نے 35 پہ سحری شروع کی، 1-2 منٹ اوپر ہو جاتا ہے، اسی کی کنٹینیوشن میں تو جواز نہیں کر سکتا. میں تو یہ نہیں کرتا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری زندگی میں کوئی ایک روزہ بھی ایسا نہیں جو میں نے کبھی 5 منٹ پہلے بند نہ کر دیا ہو، اور میں کھولتا بھی احتیاط رکھ کے. اور اس میں جو یہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ ستارے نکلے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کثرت سے جب نکلے، یہ عام 5-7 منٹ اوپر کرنے سے کوئی ستارے نہیں نکلتے، نہ کوئی اندھیرا چھا جاتا ہے، اس سے کوئی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام میں مسلم شریف میں 2 گروہ تھے. ابو موسیٰ اشعری ان کے ساتھی مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی لیٹ کھولتے تھے، اور ابن مسعود ان کے ساتھی مغرب کی نماز بھی جلدی پڑھتے تھے اور روزہ بھی وقت کے اوپر کھولتے تھے. وقت کے اوپر آج ٹائم ٹیبل اویلیبل ہے، گورا نہ سنی ہے نہ شیعہ. اگر گورا بتا رہا ہے کہ ہورائزن کے اوپر سورج غائب ہو چکا ہے، آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. اندھیرے کو انشور کرنا کوئی ضروری نہیں، اندھیرا انشور کرتے ہوئے تو پونا گھنٹہ لگ جائے گا. یہ جو عموماً شیعہ میں مشہور ہے نا کہ اندھیرے کو انشور کریں، وہ 5-7 منٹ بعد 10 منٹ میں کھول لیتے ہیں، اس وقت بھی روشنی تو ہوتی ہے. غروب آفتاب کا مطلب ہے رات، جو قرآن میں ہے نا کہ رات ہونے تک روزہ مکمل، تو رات سٹارٹ ہو جاتی ہے غروب کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی 10 منٹ بعد بھی کھول لیتا ہے روزہ اس کا مکروہ نہیں ہوگا. صدقہ فطر کا مسئلہ بتا دیں.